دور اول کے جو مسلمان تھے نا، ان کی زندگی بڑی عزت کی زندگی تھی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ جیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس افرادی طاقت بھی نہیں تھی۔ جو اسباب اور وسائل آج ہمارے پاس ہیں ان کے پاس یہ نہیں تھے، لیکن ان کے پاس جو عزت اور عصمت، شان و شوکت موجود تھی وہ آج کے مسلمان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب عہد فاروقی میں دنیا کے مختلف کونوں کے اوپر جب فتوحات کا سلسلہ جاری اور ساری تھا اور مسلمانوں کے لشکر روم کے سلطنتوں پر پے در پے جب حملے کر رہے تھے اور ان کو شکست فاش سے دو چار کر رہے تھے، تو شکستیں کھا کھا کے ایک لشکر جب واپس لوٹتا ہے شاہ روم کے پاس، ہراقل کے پاس انطاکیہ میں ملاقات کرتا ہے اور رو پڑتا ہے۔ بادشاہ وقت کا سوال سنیے، سماعت کیجئے اور غور کیجئے۔ اس نے پوچھا، یار کیا وجہ ہے کہ تم افرادی طاقت میں ان سے زیادہ ہو، تمہارے پاس اسباب بھی زیادہ ہیں، اسلحہ زیادہ ہے، ہر چیز کے اعتبار سے تم ان سے فائق ہو، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہر میدان میں تمہیں شکست فاش سے دو چار کر رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس لشکر کے اندر ایک بزرگ تھا، اس نے بڑا کمال جملہ کہا۔ ان کا جو مسلمان ہیں وہ کردار کے غازی ہیں، میدان جہاد میں بھی اگر ان کی راتیں وہ قیام اللیل میں گزرتی ہیں تو ان کے جو دن ہیں وہ روزے کی حالت میں گزر جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو وفا کرتے ہیں۔ اگر شراب کی بیماری ہے تمہارے اندر ہے، اگر بے حیائی کی بیماری ہے تمہارے اندر ہے، اگر جھوٹ کی بیماری ہے تمہارے اندر ہے، فساد فی الارض کا صحرا بھی تمہارے سروں کے اوپر وہ سجدہ ہے۔ مجھے بتلاؤ کس وجہ سے مسلمانوں کو تم شکست دے سکتے ہو؟ ہاں، یہ تھا وہ اخلاق، یہ تھا ان کا کردار جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت و عصمت عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں کی طاقت کا جو راز تھا وہ ان کا عظیم کردار تھا، عبادت الہیہ کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر اس مفہوم کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا تھا، اِنَّا کُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ۔ اسلام سے پہلے ہم بھی نہایت انحطاط کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر ہمیں عزت ملی ہے، اگر ہمیں عصمت ملی ہے، شان و شوکت ملی ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب مقدس نے اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ایمان کی چاشنی تمہارے قلوب و اذہان میں موجود ہو، حقیقت یہ ہے روئے زمین پر لوگوں تم ہی غالب رہ سکتے ہو۔ آگ آج بھی گلے گلزار بن سکتی ہے گر ہو مسلمان میں ابراہیم سا ایمان پیدا۔ ہمیں عزت مل سکتی ہے، ہم اپنی کھوئی ہوئی دولت کو دوبارہ سے پھر واپس لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اپنے کردار کو اعلیٰ بنانے پڑے گا، ہمیں اپنی فکر کو اعلیٰ بنانی پڑے گی اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا